اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ بہت اچھے بہترین پڑھنے والے بیان کرنے والے ذاکرین موجود ہیں، آپ ان کو سنتے بھی ہیں، ٹھیک ہے، اور میرے بعد بھی بہت سارے ذاکرین بیان کرنے والے آتے رہیں گے۔ انہی ذکر کرنے والوں میں، بیان کرنے والوں میں طالب علم ہونے کی حیثیت سے ایسے ہی اپنا نام لکھوانا چاہوں گا جیسے بازار مصر میں یوسف کے خریداروں میں کسی ضعیفہ نے اپنا نام لکھوایا تھا۔ بیسیکلی یہ چینل سٹارٹ کرنے کا پرپس یہ ہے کہ جو ہماری ہسٹری ہے، جو ہماری تاریخ ہے، ٹھیک ہے، نئی آنے والی جنریشن اس سے بخوبی واقف ہو۔ دیکھیں، ہمارے ٹائم پہ تو اتنے سورسز نہیں تھے، ٹھیک ہے، کہ ہم لوگ اتنی ریسرچ کر پاتے۔ آج کل کا تو دور ایسا دور ہے کہ کوئی پرابلم بھی ہوتی ہے، کوئی ایشو بھی ہوتا ہے تو ایون کہ آپ کو کسی مولوی کے پاس بھی جانے کی ضرورت نہیں، دنیا کی لائبریری آپ کی فنگرز کے نیچے، ان دا سینس آف ان رائٹ فون، انٹرنیٹ، آپ سب کچھ جو ہے آپ اس میں کیا نام ہے دیکھ سکتے ہیں۔ اور میرا مقصد، اللہ معاف کرے، کسی بھی اسپیسیفک فقہ کو پہ بات نہیں کرنی، نہ کسی اسپیسیفک فقہ کے اوپر میں نے کوئی تنقین یا ایسے کچھ کرنا ہے۔ میرا مقصد صرف یہ ہے کہ دیکھیں، تاریخ جو ہوتی ہے نا نہ وہ سنی ہوتی ہے، نہ وہ شیعہ ہوتی ہے، نہ وہ بریلوی ہوتی ہے، نہ وہ دیوبندی ہوتی ہے، تاریخ ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ بس کوشش میری یہ ہے کہ جو چیزیں چھپائی گئی ہیں، ٹھیک ہے، وہ چیزیں بیان کروں، ٹھیک ہے، سٹارٹ سے لے کے چلوں گا انشاءاللہ۔ آپ لوگ میرا ساتھ دیں گے، موٹیویٹ کریں گے، اینڈ تک چلوں گا، اور جو چیز بتاؤں گا پراپر ریفرنس دے کے بتاؤں گا کہ یہ چیز یہاں سے پڑھی گئی۔ تو سب سے پہلے جب ہم بات سٹارٹ کرتے ہیں تو کسی بھی تنظیم کو، گروہ کو، تحریک کو چلانے کے لیے، اس کو بنانے کے لیے، اس کو رن کرنے کے لیے دو مین چیزیں ہیں جس کی ضرورت پڑتی ہے۔ ایک تو فائنینشلی اسٹرانگ، مطلب مال بھی ہو، دولت وغیرہ بھی ہو، اور ایک انفرادی قوت، ٹھیک۔ اور وہ قومیں برباد ہو جاتی ہیں جو اپنے بانی کو، محسن کو بھول جائیں۔ اسلام میں بھی کچھ ایسے ہی ہوا کہ دو شخصیات ایسی ہیں جن کے اسلام پہ احسانات ہی احسانات، ایک ابو طالب، ایک جناب سیدوں کی ماں بی بی خدیجہ۔ اچھا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آئے، ٹھیک ہے، کہتے ہیں کہ سرکار کا آنا تھا، کیسر و کسریٰ کے بت ٹوٹ گئے، ٹھیک ہے، فارس کا آتش کدہ تھا، کتنے سالوں سے اس میں آگ جل رہی تھی، وہ بجھ گئی، ٹھیک ہے۔ اور اگر فار ایگزامپل کوئی بندہ کہتا ہے کہ ہاں جی یہ میلاد منانا، یہ کرنا، یہ کہاں لکھا ہے؟ یہ تو قرآن پاک میں اسٹریٹ اوے لکھا ہے۔ اللہ پاک نے سب سے پہلے خود، وہ دیکھیں، میں آپ کو دیکھیں اگزامپل دیتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں نے تجھے بنایا اپنی چاہت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کے کہہ رہے ہیں کہ میں نے تجھے بنایا اپنی چاہت کے لیے، اور پھر تیری چاہت میں نے یہ سب کچھ بنایا، مطلب زمین بچھائی تیرے لیے، آسمان بنایا تیرے لیے، سورج کو لائٹ دی تیرے لیے، چاند کو روشنی دی تیرے لیے،
ہواؤں میں ترنم رکھا تیرے لیے، دریاؤں میں طغیانی رکھی تیرے لیے۔ تو جتنا کچھ بنا یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے بنا۔ اور جو لوگ ابھی یہ کہتے ہیں کہ ہاں جی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تھے، ہیں نہیں، تو وہ تو پھر سب سے پہلے اپنی اذان درست کرے نا۔ جب وہ اذان میں بولتا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، تھے نہیں۔ اب ایک ایگزامپل میں اس میں ایک کوٹ کر دیتا ہوں۔ لیٹ سپوز کہ یہ ایک بیان ہو رہا ہے، ایک مجلس ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ آج مطلب یہاں پہ دریاں بھی بچھی ہوئی ہیں، لائٹس بھی ہیں، تمبو کناتے ETC ایسے یہ چیزیں ہوئی ہیں۔ اب کل کوئی بندہ آئے یہاں پہ، وہ بولے جی کل تو یہاں پہ بڑی رونق تھی۔ انہوں نے کہا جی رونق ہوئی تھی وہ میلاد کی وجہ سے تھی، میلاد ختم ہو گیا تو رونق ختم ہو گئی، مطلب نہ آج دری ہیں تو نہ آج ٹینٹ ہے، نہ آج روشنی ہے۔ تو یہ کامن سینس کی بات ہے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا ہی سب کچھ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، ٹھیک ہے، تو ہم اگر سرکار نہیں ہے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، ٹھیک ہے، تو میرے اللہ یہ زمین لپیٹ کیوں نہیں دیتا، آسمان گرا کیوں نہیں دیتا، ٹھیک ہے۔ اس لیے یا تو پھر انسان جرت کرے، مسجد کے مائک میں بولے آ کے اپنی اذان درست کرے، پھر تو یا پھر اس چیز کو ایکسیپٹ کرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اور اب بھی کہ نہیں، جب دیکھیں آدم کو سجدہ آدم کو نہیں ہوا تھا، یہ آپ کہہ لیں کہ بہت ساری اس پہ مطلب ہیں بکس وغیرہ ہیں، ٹھیک ہے، اور کہ آدم کا پختہ کافی ٹائم سے پڑا ہوا تھا، ٹھیک ہے۔ جب اللہ پاک نے اس میں نور ڈالا، ٹھیک ہے، تب فرشتوں کو بولا کہ اب اس کو سجدہ کرو۔ تو جب وہ نور صلب آدم میں آیا تب سجدے کا حکم ہوا، ٹھیک ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ جو اب ایک دیکھیں، اب کیا بندہ کہے کہ ہاں جی کہتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال سے پہلے تو نبی نہیں تھے، وہ مطلب نبی ہی کیا نام ہے 40 سال کے بعد بنے۔ جی جبریل نے آ کے بتایا کہ جی آپ نبی ہیں، کوئی خدا کا خوف کریں، ٹھیک ہے۔ کیسر و کسرا کے جو بت ہیں ان کو پتہ لگ گیا کہ نبی آیا ہے، ٹھیک ہے۔ اس وہ جو فارس کی جو آگ تھی جو کافی ٹائم سے جل رہی تھی، ٹھیک ہے نا، وہ بجھ گئی، اس کو پتہ چل گیا، تو سرکار کو خود نہیں پتہ۔ کوئی بات ہوتی ہے جس کوئی لاجک ہو، ٹھیک ہے، وہ سمجھ آنے والی۔ ایکچولی انہوں نے ہسٹری چھپائی صرف اس لیے کہ پیچھے جو نام تھے، ٹھیک ہے، وہ سامنے نہیں لانا چاہتے تھے۔ ایک جناب ابو طالب، ایک بی بی خدیجہ، جتنے احسانات ان کے ہیں، اور ابھی ہم جو کوئی بات کرے تو اسٹیٹ اوے وہ سب سے پہلے تو یہ بات یہ کہ وہ ابو طالب کے ایمان پہ بات کر لیتے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے ایسے کمی بندے کی اوقات ہی کیا ہے کہ وہ کل ایمان کے باپ کے ایمان پہ بات کرے۔ دیکھیں آج کل کے اگر میں آپ کو اگزامپل دوں تو آپ صرف یہ دیکھ لیں کہ گاؤں کی ایک کوئی جاہل گوار عورت بھی ہوگی نا، وہ کسی ناپاک برتن میں دودھ نہیں ڈالے گی، اس کو بھی پتہ ہے کہ یہ اللہ کا نور ہے، ٹھیک ہے۔ یا آپ دیکھ لیں آپ کوئی 6-7 سال کا بچہ ہے، آپ اس کو قرآن پاک پکڑائیں، جو بچہ یقین رکھ کے آپ کا کیا خیال ہے وہ زمین پہ رکھے گا؟ اس کو بھی اتنا پتہ ہے اس کو میں نے کسی اونچی جگہ پہ رکھنا۔ تو میرے اللہ کو پتہ ہی نہیں تھا کہ میں نے اس نور کو، اس قرآن کو
میں نے کس گود میں کس گود میں رکھنا ہے. تو جیسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پاک تھے ویسے ہی وہ گود پاک تھی. اور میں نے تو خیر کبھی بھی ایمان ابو طالب پہ بحث کی ہی نہیں، نہ ہی ہماری اوقات ہے. احسان ہی ان کے اتنے ہم وہی نہیں بتا سکتے، تو ایمان پہ ہم کیا. باقی جو اس پہ ایک پراپر حدیث ہے وہ میں آپ کو آگے بتاؤں گا، لیکن میں صرف بتا رہا ہوں کہ احسان ہی اتنے، ٹھیک ہے، کہ اب دیکھیں جس کے لیے پوری کائنات بنی، ٹھیک ہے، اب آپ دیکھیں وہ جناب سلام اس پہ جس کے گھر نہ بوری تھی نہ بستر تھا، ٹھیک ہے. اب دیکھیں مورخ کی آپ چالاکی دیکھیں کہ وہ کس طرح ہائیڈ کر رہا ہے اس چیز کو، ٹھیک ہے. جس سرکار کے لیے، جس سردار کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری کائنات، پوری دنیا، آپ کہہ لیں کہ سب کچھ خلق کیا، وہ غریب ہوگا. مسئلہ صرف یہ تھا کہ اگر وہ چیز یہ نہ بولتا تو پھر اس کو بتانا پڑ جاتا کہ یہ سب کچھ کس کا تھا، ٹھیک ہے. پھر بڑی عجیب باتیں ہیں، جیسے کہتے ہیں جی بی بی حلیمہ نے، ٹھیک ہے، سرکار کو دودھ پلایا. ہاتھ جوڑ کے میں طالب علم صرف کوئی یہ بتا دے کہ بی بی حلیمہ کا مذہب کیا تھا. اگر کوئی بولے کہ نہیں جی وہ تو مطلب ایسے وہ نہیں تھا، مطلب انہوں نے کلمہ ورک نہیں پڑھا تھا، لیکن ہاں نبی کو دودھ پلایا تھا، پھر آپ اس قرآن کی آیت کا آپ کیا کریں گے جو اللہ پاک نے کہا اسٹیٹ اوے، اور ہم نے موسیٰ پہ دائیوں کا دودھ حرام کر دیا. 3 دن کی مجبوری پہ بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ دودھ نہیں پیا، ٹھیک ہے. کچھ خدا کا خوف کریں، وہ نوکر ہیں، یہ سردار ہے، ٹھیک ہے. اب بات وہی آ جاتی ہے کہ اگر یہ وہ کرتے تو پھر ان کو نام بتانا پڑ جاتا. اور ابو طالب، بیسیکلی ابو طالب ان کا نام نہیں، ان کا نام عمران ہے. عرب کے اس ٹائم پہ یہ ٹرینڈ بنا ہوا تھا کہ بڑا جو بیٹا ہوتا اس کے نام سے پہچانا جاتا تھا اس کے باپ، ٹھیک ہے. تو یہ ان کی بیسیکلی کنیت ہے. تو ابو طالب کا اصل نام عمران ہے. اب اگر ظاہر سی بات ہے مورخ عمران لکھ دیتا، آج کل تو بچہ سوال کرتا کہ جی یہ قرآن میں آل عمران کون؟ دیکھیں اللہ پاک نے جس بھی نبی پہ جس بھی نبی کا نام لیا، جس چیز کا بھی نام لیا، ایون کہ حضرت مریم ہے ان کے نام سے صورت آئی، حضرت نوح علیہ السلام کے نام سے صورت آئی، حضرت یونس علیہ السلام کے، مطلب ہر نبی کے نام سے. تو یہ آل عمران کو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے ہمارے سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک ٹوٹل اس پورے ٹینیور میں 3 عمران گزرے. پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والد کا نام تھا عمران. دوسرا حضرت مریم علیہ السلام کا والد صاحب، ٹھیک ہے. تیسرے جناب مولا علی مشکل کشا کے والد ابو طالب، ان کا نام عمران. اب قرآن میں عمران نہیں ہے، آل عمران ہے. آل عمران کا مطلب یہ جو بھی موسیٰ ہو، مطلب جو بھی عمران ہو، ٹھیک ہے، اس کی اولاد ہونا ضروری ہے. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کا تو کوئی بیٹا ہی نہیں تھا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ٹھیک ہے، ان کی تو شادی نہیں ہوئی. پیچھے رہ گیا کون؟ صرف ابو طالب یعنی کہ جناب عمران. یہ چیز ہائڈ کی گئی. اچھا اب اس میں ایک بات مزید ایڈ کرتا ایسے چلوں کہ ہالینڈ کا ایک شہر ہے ڈچ، وہاں پہ جب پہلا ایک پریس لگا تو
تو انہوں نے اسلام کی جو تاریخ ہے نا، ہسٹری، اس کو ریسائیکل کیا دوبارہ، کیونکہ اس ٹائم یہ قلعے ملک یہ فتح کرنے میں لگے ہوئے تھے. وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنی ہسٹری ردی بنا بنا کے بیچی ہے، اتنا ظلم ہوا ہے ادھر ہسٹری میں. ٹھیک ہے. اور کہتے ہیں ایون کہ جو ہاتھوں سے لکھے ہوئے جو نسخے ہیں نا، وہ دریائے دجلہ میں اتنے ڈالے کہ اس کی رنگت ہی کالی ہوگی، یا ردی بنا بنا کے انہیں بیچے. تو سب سے زیادہ جو کلیکٹ کی انفارمیشن ہسٹری، ٹھیک ہے، وہ رومن امپائرس نے کی. ٹھیک ہے. میں نے سب سے پہلے ہی یہ بات کی، ٹھیک ہے، کہ جو بھی بات ہے ریفرنس دے کے، حوالہ دے کے میں پڑھوں گا اور بتاؤں گا. ٹھیک ہے. آج جتنی بڑی بڑی آپ کہہ لیں کہ یہ لائبریریز ہیں، برٹش ہے، ایسے یا آپ کی ٹرکش ہے، آکسفورڈ کی ہے، آپ وہاں پہ جائیں، دیکھیں فالس آف دا رومن امپائرس، وہ آپ کو ملے گی. آپ انٹرنیٹ پہ سرچ کریں، آپ پوری ہسٹری پڑھیں، آپ کو سارا ہر چیز کا ایک چیز کا پتہ چلے. تو اس میں پراپر ہر چیز مینشن ہے. تو بلکہ عیسائیوں نے اس ٹائم اعتراض بھی کیا تھا کہ جی ہم کیوں اسلام کی تاریخ چھاپیں. انہوں نے کہا ابھی یہ لگے ہوئے ملک فتح کرنے میں، جاگیریں فتح کرنے میں، ٹھیک ہے، لیکن ان کو اس کی ضرورت پڑے گی. جب پڑے گی، اور وہی ہوا، جب ان کو ضرورت پڑی پھر انہوں نے سونے کے بھاؤ ان کو جناب دین کی ہسٹری، تاریخ پوری، پھر بھی انہوں نے کچھ چیزیں چھپا کے رکھی. انہوں نے کہا جب کبھی ان کو ضرورت پڑے گی تو ہم ان کو بتائیں گے ان کی ہسٹری. اینی ہاؤ، جناب عمران، دیکھیں ہمیں اسلامیات میں، دینیات میں پڑھایا گیا، ہاں جی مردوں میں سب سے پہلے انہوں نے اسلام قبول کیا، بچوں میں سب سے پہلے اس نے کلمہ پڑھا. یہ آپ ہمیں یہ کیوں نہیں بتاتے کہ سب سے پہلی اسلام کی دعوت کہاں پہ ہوئی؟ سیرت النبی، ایمان ابو طالب، اور بہت ساری ایسی کتابیں. ایون کہ میں نے آپ کو اتنی بڑی ایک چیز بتا دی، فالس آف دا رومن امپائرس. ٹھیک ہے، اس پہ آپ کو ہر چیز مل جائے گی. اسلام کی سب سے پہلی دعوت ذوالشیرہ جناب ابو طالب کے گھر. آپ کو پوچھے کہ ابو طالب کا گھر کہاں پہ تھا؟ مکہ میں. اللہ کا اپنا گھر کہاں تھا؟ مکہ میں. تو جب اللہ کا اپنا گھر تھا تو اسلام کی بات ابو طالب کے گھر میں کیوں ہو رہی ہے؟ اسٹیٹ اوے کہتے کیا ہے میرے نبی، اس نے تو میرا کلمہ ہی نہیں پڑھنا. لا الہ الا اللہ کی بات ہے میرے گھر میں ہو، محمد رسول اللہ کی بات ہے میرے گھر میں ہو. جب یہ کوشچن کیا گیا اس ٹائم پھر تاریخ کے ماتھے پہ پسینہ آیا. میں نے کہا اس ٹائم مجبوری یہ تھی کہ کعبے میں بت پڑے ہوئے تھے، کعبے میں بت پڑے ہوئے تھے. دیکھیں اب آپ اس چیز کو تو مانیں کہ رحمان کے گھر بت تھے، عمران کے گھر بت نہیں تھے. اور کہتے کہ لگاتار مسلسل جو ہے ابو طالب نے جناب، کیونکہ اور تو کوئی طریقہ تھا نہیں، تو 3 دن پراپر لنگر کا کھانے کا، کیونکہ اس ٹائم جس ٹائم کسی کا چولہا بھی نہیں جلتا تھا، اس ٹائم مولا علی کے باپ کا ڈیرا چلتا تھا. ان کو سب کو پتہ تھا، پورے مکہ سردار تھے کہ آپ رات کو 2 بجے بھی جائیں گے، جس ٹائم مرضی جائیں، آپ کو کھانا بھی ملے گا، آپ کو بستر بھی ملے گا. تو جناب ابو طالب نے دعوت عام رکھی. پہلے دن آئے 40 کافر آئے، ان کو صحیح ڈٹ کے کھلایا وغیرہ، اور کہا کہ ان کو ذرا اپنے وہ نمک کی عادت ڈال دیں.
دوسرے دن آئے ہو تو اور لے کے آگے بندے. تیسرے دن خیر ارسال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا کہ چچا میری کوئی بات سن نہیں رہا. جناب عمران کہتے ہیں آپ سنانا کب چاہ رہے ہیں؟ تو سرکار کہتے ہیں کہ چچا ہم چاہتے ہیں کہ آج بات ہو جائے. پھر جناب عمران کہتے ہیں پھر آج کوئی نہیں جائے. اچھا اب جیسے ہی یہ مکہ کافر جب کھا پی کے کھڑے ہوئے تو جناب عمران نے بلا تشبیہ پوچھا اور کی حسد اور کی خواہش مزید بھوک. میں کہا نہیں ابو طالب تم نے تو کھلائی اتنا دیا اتنی تواضع ماری کر دی ہم تو تیرے مقروض ہو گئے. ابو طالب نے بولا کہ اب ہم وہ قرضہ واپس لینا چاہتے ہیں. بلا تشبیہ جناب ابو طالب نے ابا ہٹا کے تلوار ہاشم نکال کے بالکل دروازہ جو ہے نا اس پہ تلوار کی نوک رکھتے کہ جب تک یہ نہیں بولے گا اس کی بات نہیں سنو گے یہاں سے کوئی نہیں جائے گا. تب جناب عمران نے اسٹریٹ اوے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بولا اٹھو میرے سیدی اٹھو میرا مرشدی اٹھو میرا مولا بتا ان کو. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب کھڑے ہوئے بولا قولوا للہ کہو کہ اللہ ایک ہے. اب سب نے ایک دم اب اصل میں اس ٹائم پہ یہ بات کرنا ایک قسم کا کافروں کے سینے پہ خنجر چلانے والی بات تھی جہاں پہ ایک کے گھر میں 10 بت پڑے ہوئے تھے اور یہ تو اتنے وہ تھے ایسے خوددار یہ کسی کے دوسرے بت کو بھی نہیں پوچھتے تھے. تو وہاں پہ یہ بات کرنا سب نے ایسے سرکار کو دیکھا ان کا اللہ ایک ہے تو یہ کس نے بتایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں اس کا رسول. اس پہ جناب وہ 2-3 بزرگ جو ہیں ان نے کہکا مارا بڑا اونچا. ابو طالب یہ تیرا بھتیجا کیا کہہ رہا ہے؟ یہ محمد کیا کہہ رہا ہے؟ یہ ہم میں رہا ہمارے ساتھ رہا اور یہ بول رہا کہ جی اللہ ایک ہے اور میں اس کا نبی ہوں. تیرے پاس کیا ثبوت ہے کیا گواہی ہے؟ پیچھے سے جناب 10 سال کے مولا علی نے کہا میں گواہی دیتا ہوں اللہ ایک ہے اور یہ اس کا رسول ہے. تو اب وہی بات ہے کہ سب خیر وہاں سے چلے تو گئے. اسی ٹائم کہتے ہیں جناب ابو طالب نے سرکار کا ہاتھ پکڑا اور جہاں پہ اپنے بیٹے بیٹھے وہاں پہ لے کے آئے ان کو بولا آج کے بعد اس کی حفاظت کرنا تمہاری ذمہ داری ہے. بات وہی ہے کہ کیا کیا چیزیں بیان ہوں کیا کیا ایک بس آخری چیز کوٹ کرتا ہوں. یہ واقعہ جو ہے آپ کہہ لیں کہ ابن ماجہ سے لے کے ترمذی سے لے کے سیرت النبی سے لے کے ایمان ابو طالب تک یہ سب نے یہی واقعہ لکھا کہ ایک دفعہ مکہ میں قحط پڑ گئی. اچھا سارے بڑے پریشان ٹھیک ہے. اب انہوں نے جتنے بھی سردار تھے انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ کوئی ایک دن ایسا اسپیسیفک رکھتے ہیں جس دن اکٹھے ہوں گے اپنے اپنے بتوں کو لے کے آئیں گے ٹھیک ہے فلانی جگہ پہ اور جس بت کے آگے جھکنے سے دعا کرنے سے بارش ہوگی اس دن کے بعد پورا مکہ مشترکہ طور پر اسی بت کو سجدہ کرے گا اسی کی عبادت کرے گا. اینی ہاؤ خیر یہ قرار پا کے اب سب نے کہا کہ ابو طالب کا بت ہم نے نہیں کبھی دیکھا. اب وہ ظاہر سی بات ہے سردار ہے کبھی پوچھا بھی نہیں کہ آپ کس کی پوجا کرتے ہیں. تو خیر 40 میں سے 10 میں سے 3 سردار سلیکٹ ہوئے سیدھا جناب عمران کے
دروازے پہ. جب ابو طالب نے دروازہ کھولا نے کہا جی، نے کہا ابو طالب تجھے نہیں پتہ مکے میں قحط پڑ گئے، لوگ بھوک سے مر رہے ہیں. جناب ابو طالب نے کہا کہ آئیں ہم کھانا کھلاتے ہیں. کوئی ذخیرہ. اچھا ابو طالب، ہم سب نے مل کے یہ فیصلہ کیا ہے کہ کل اس ٹائم پہ فلانی جگہ ہم سارے اکٹھے ہو رہے ہیں، اپنے بت لے کے آئیں گے. اگر تم بھی کسی خدا کو یا کسی بت کو پوچھتے ہو تو تم بھی لے کے آنا، دعا کریں گے وہاں. ابو طالب نے بغیر لمحہ ضائع کیے کہا انتظار کرنا، ہم بھی آئیں گے. لو جی، اگلا دن آ گیا. ہر کسی نے اپنا اللہ جناب کندھے پہ رکھا، کسی نے 4 5 بندے نے اٹھائے اپنے بت. اچھا، جس کا امیر بت تھا اس نے سب سے اونچی جگہ پہ، امیر سے مراد یہ کہ اس کو وہی سونے کے زیورات وغیرہ، یہ تو ایسی چیزیں پہنائی ہوئی تھی. جس کا غریب تھا اس بیچارے کا آٹے سے مٹی سے بنا ہوتا. اینی ہاؤ انہوں نے لا کے سجا دیے اور ہر بندہ اب اپنے بت کے آگے ایسے ہاتھ جوڑ کے دعائیں مانگ رہا. اچھا، اب بارش والی چاہت جو ہے نا وہ ختم ہوتی جا رہی. اب جو نظر ہے ان کی وہ جناب ابو طالب کے دروازے کی طرف. یار یہ کس کو لے کے؟ کچھ دیر کے بعد جناب عمران کا دروازہ کھلا اور جیسے ہی پہاڑ کے پیچھے سے جناب ابو طالب نمودار ہوئے تو کاندھے پہ 5 سال کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بٹھایا، ان کی چھوٹی چھوٹی ہتھیلیاں اپنے ہاتھوں میں پکڑی. کہتے ہیں کہ اس دن ابو طالب اتنی اونچی جگہ پہ چلے گئے کہ گھر میں چرپائی پہ بیٹھے ہوئی جو مائیں ہیں ان کی گود میں جو بچے تھے وہ بھی ابو طالب کا چہرہ دیکھ رہے تھے. ابو طالب نے بولا کہ تم سب کی دعائیں ہوں گی؟ انہوں نے کہا جی ہم تو کر چکے، کچھ بھی نہیں ہوا. ابو طالب نے جناب وہی ہاتھ ایسے لے کے، میرے اللہ تجھے ان ہاتھوں کا واسطہ، بارش شاد. کہتے ہیں اسی ٹائم بادل آئے، بارش ہوئی. اللہ پاک نے اسٹیٹ اگر اللہ پاک کی آواز ہے کہ ابو طالب تو نے آج 40 کافروں میں میرے محمد کی، میرے نبی کی نبوت کا اعلان کیا. میں اللہ تیرے سے وعدہ کرتا ہوں اسی محمد کے ہاتھوں، اسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں تیرے بیٹے کی علی کی ولایت کا اعلان کرواؤں گا غدیر کے مقام. تو مطلب کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کیا پھر دیکھیں نا، جب شیب ابی طالب میں آئے، ٹھیک ہے، 3 سال تک مکے والوں نے بائیکاٹ کر کے رکھا. ایک پہاڑ کے پیچھے سائبان سے انہوں نے بنایا ہوا، ٹھیک ہے، اور اس میں 3 سال جناب وہ رہے. بچوں کو جناب درختوں کے پتے کھلا رہے ہیں، اسی کا پانی ابال کے پلا رہے ہیں. جناب مولا علی جو ہیں، ٹھیک ہے، وہ پراپر جو ہیں وہ مشکیزہ اٹھا کے، ٹھیک ہے، ڈیلی جاتے اور ایک اپنے کاندھے پہ مشکیزہ رکھتے اور ایک ہاتھ سے پہاڑ کو ایسے پکڑتے لا کے ہاشمی بچوں. اچھا کہ ہاشم بیسیکلی نکلا ہے حشم سے، ٹھیک ہے. حشم ہوتا ہے شوربے میں بھگوئی ہوئی جو روٹی ہوتی ہے اس کو حشم بولتی ہے، اور جو کھلانے والا ہوتا ہے اس کو ہاشم بولتے ہیں، ٹھیک ہے. انہی کے ساتھ مکے کے کافروں نے بائیکاٹ کیا. وہ خود سوچیں کہ موت کے بستر پہ اپنا اٹھایا، سرکار کو اٹھا کے اپنا لٹا دیا. جو ابو طالب، جو عمران ساری رات اپنے بھتیجے کی جگہیں بدلتا رہا کہ میرا مرجے اس کی امانت میں خیانت نہ ہو. احسان کا بدلہ یہ احسان دے رہے مسلمان. تو باقی انشاءاللہ اس کو آگے ایسے کنٹینیو کریں گے.